الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
خدا بس، خدا حمد و آفرینے در مدح مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے ہمیں ماہ مبارک کے قریب کر رہا ہے. وہ مہینہ جو سراسر رحمتوں سے پر ہے، برکتوں سے پر ہے. اللہ کی انوارات بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر اس میں اللہ کی بندوں پر، خصوصاً گناہگار بندوں پر اس قدر نازل ہوتے ہیں جیسے موسلادھار بارش ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ رجب المرجب، اس سے انتظار رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے کو استقبال رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور پھر ماہ رمضان المبارک کو رحمتوں، خیر و عافیت اور برکتوں سے مالا مال ہے. وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں محض بانہ ڈھونڈتی ہے، محض بانہ ڈھونڈتی ہے کہ کس پر برسے. کسی کو نماز میں وہ مہینہ پاتا ہے، یا کسی کو تلاوت قرآن میں، یا روزے کی حالت میں، سحور و افطار کی حالت میں، تراویح کی حالت میں، تو اس بندے کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گھیر لیتی ہیں. ایک عجیب کشش ہوتا ہے اس میں. 11 مہینے ایک طرف، ایک رمضان المبارک کی کشش اور محبت ایک طرف. مسجدوں میں موسم بہار آ جاتا ہے، دیوانہ وار اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور قرآن کی زمزمیں ہر مسجد سے قرآن کی تلاوت کی زمزمیں بلند ہونے لگتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی علاقے کے سفر کے لیے نکلے. واپسی جب ہوئی، عشاء کے بعد کا وقت تھا اور مساجد میں تراویح کی جماعت قائم تھی. ہر مسجد سے یا قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی. باجماعت تراویح کی نماز میں لوگ کھڑے تھے. اور جو آپ کی دارالخلافہ کی جو مسجد تھی مین کوفہ کی جامع مسجد، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے لیے قرآن سنتے رہے. پھر فرمانے لگے، اللہ سیدنا عمر بن الخطاب کی قبر کو نور سے بھر دے. کتنی بہترین سنت امت کے لیے جاری ہے. سبحان اللہ. گویا یہ وہ عظیم سنت ہے جس پر بڑے بڑے صحابہ کرام کے اجماع ہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں. خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں تو قرآن کی تلاوت کی ایک آواز ہے، ایک سلسلہ ہے. اور
جو محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی عبادت خانے تراویح کی نماز سے اور قرآن کے پڑھنے سے محروم ہے. پتہ نہیں کیسے دعوت کرتے ہیں. خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تو یہ تھا. بہرحال نصیب کی بات ہے. میرے محترم دوستو، اس وقت شعبان المعظم کا مہینہ بلکہ اس کا تقریباً آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. دو عظیم فرائض، ایک تو 5 وقت کی نماز ہے، وہ تو پوری زندگی کا ایک حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر رکھا ہے. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. دائیں بائیں یعنی 4 کونے اور 1 بیچ، یہ ستون ہے جس پر اسلام کی بنیاد یا اسلام کی عمارت قائم ہے. اور فرمایا اس میں سب سے اہم ترین ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، آج کل ہمارے بہت سے اچھے پڑھے لکھے ہیں، کلمہ پڑھنے میں بھی بہت بڑی خطا کر جاتے ہیں. جب ہمارا کلمہ پڑھنے خطا سے پر ہو تو باقی عبادتوں کا کیا؟ کوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب غلط. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب محمد الرسول اللہ کو اس انداز سے پڑھو گے کہ اس پر کوئی عامل داخل نہ ہو، ان بأنک ان لیت لکن لعل ناصب اسمن رافع در خبر زد ما ولا، یہ صرفی قوانین ہیں. نحو اور صرف کے جو قوانین ہیں یہ ہم عجمیوں کے لیے ایجاد ہوئے ہیں، عرب کے لیے نہیں. اہل عرب تو اہل زبان ہے. اب ایک پٹھان سے آپ کہیں کہ بھئی پشتو اس طرح پڑھو یا اس انداز سے پشتو کی یہ الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پڑھو. پٹھان پیدائشی اپنی پشتوں کی مادری زبان ہونے کی وجہ سے اس کی تلفظ 100% درست ہوتی ہے. ایک پنجابی پیدائشی جب اس کا بچہ بولنے لگتا ہے پنجابی میں الفاظ 100% درست ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اردو سپیکنگ ہوا، براوی ہوا، بلوچی ہوا، فارسی ہوا، جتنے زبان والے ہیں ہر ایک کی زبان جو بچہ بولنے لگتا ہے بولتے ہی بہترین تلفظ کے ساتھ اپنی زبان بولتا ہے. اب بلوچی زبان بولنے والے کے لیے بلوچی قوانین مرتب نہیں ہے، براوی بولنے والے کے لیے براوی قوانین مرتب نہیں ہے کہ براوی زبان سے بولو. پنجابی، پشتو، اسی طریقے سے سندھی، ہر زبان جو اس کے بولنے والے ہیں اس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. وہ تو پیدائشی اس زبان کے اتنا ماہر ہوتے ہیں کہ وہ فوراً بولنے لگتے ہیں. لیکن جب ایک زبان والا دوسرا زبان سیکھتا ہے تو اس کے لیے قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ اس زبان میں اس طریقے سے بولے جاتے ہیں. آپ جو یہ زبان نکال رہے ہیں اس زبان کا، چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی حالت میں ہیں، اس لیے یہاں الفاظ میں آپ غلطی کر جاتے ہیں. اب اردو بولنے والے، پشتو زبان والے جب اردو بولتا ہے تو ماشاءاللہ افراد و تفریح سے بھرپور ہوتا ہے. ہاں، باپ روٹی پکاتی ہے، ماں حقہ پیتا ہے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو پکانا، پکاتی ہے، پکاتا ہے، پھر کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک اردو کے کتاب جب دیکھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اتنے بہترین اس میں وہ تلفظ کا ایک انداز تھا
کہ اس وزن پر جو بھی لفظ اردو میں آ جائے وہ تی کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور اس وزن پر جو آ جائے وہ تا کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر زبان سیکھنے کے لیے پھر دوسرے کے لیے اصول قوانین ہے، لیکن اس زبان کے بولنے والے کے لیے کوئی قانون، کوئی اصول نہیں ہے۔ وہ تو مادری زبان ہے، وہ تو بہترین انداز میں چلنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عربی زبان ہے اس کے بولنے والوں کے، اب دیکھیے حرم میں جب امام حرم یا مسجد نبوی کے امام کیا سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت، کیا مزہ آ جاتا ہے، لطف آتا ہے۔ ہم عجمی تو نقل کرتے ہیں، وہ تو اصل اوریجنل الفاظ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ اصل پڑھنا وہ ہے، اس لیے کہ وہ اہل عرب ہے، اور یہ قرآن کی زبان ان کی اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے۔ اور جب کوئی مادری زبان میں بولتا ہے کتنا خوبصورت انداز سے بولے گا، کوئی اس میں تلفظ کی غلطی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ائمہ حرم، ائمہ مسجد نبوی، مسجد قباء کے امام، بلکہ اہل عرب جو بھی ہو، دبئی میں ہو، کویت میں ہو، شارجہ میں جہاں بھی ہے، ہر ایک کا تلفظ اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، آپ کے دل میں آتے پتہ نہیں اس نے سیکھا کہاں ہے۔ بھائی سیکھنا نہیں ہے، ان کی مادری زبان ہے، وہ اس میں عبور رکھتے ہیں۔ ہم جو عجمی ہیں، غیر عرب، ہمارے لیے پھر صرف نحو کے قانون وضع ہوئے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ کلمہ پڑھتے ان کو اندازہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صاف انداز سے یہ الفاظ، پورے کلمے میں کہیں نقطہ نہیں، بے نقطہ کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بھی 12 الفاظ ہیں، محمد الرسول اللہ کی بھی 12 الفاظ۔ گویا دین پر چلنا ہے تو گویا دن کے 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے اللہ کی اطاعت ہے، 12 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اتنا آسان تاکہ کسی کے لیے پڑھنے میں مشکلات نہیں، اور موت کے وقت بھی اتنے آسان تلفظ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ زبان سے جاری ہو سکے، ہر مشکل سے پاک ہے یہ کلمہ۔ لیکن جب یہی الفاظ اذان میں آئیں گے، اشہد ان لا الہ، آگے اشہد ان محمد در رسول اللہ، تو کلمے میں آپ در رسول اللہ پڑھ رہے تھے، یہاں آپ در رسول اللہ پڑھتے، یہ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک صرف نحو کے کچھ اصول ہیں کہ عربی زبان کے 6 الفاظ ایسے ہیں، جب بھی یہ کسی فعل پر داخل ہوتا ہے اس پر اثر کرتا ہے، ان، ان، کأن، لیتا، لیکن، لا، یہ 6 الفاظ یہ جب کسی فعل پہ داخل کرتے ہیں اس پہ اثر کرتا ہے، اس کے تلفظ کا زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، اس کو زبر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اب وہ الفاظ جو پہلے محمد الرسول اللہ کا اذان میں اشہد ان، اب ان کا لفظ داخل ہو گیا ہے اذان میں، ان کا، یہ عاملین میں سے ایک عمل ہے۔ اب یہاں ان محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا، اس نے عمل کیا ہے، اس پیش کو زبر سے تبدیل کیا، اب پڑھا جائے گا اشہد ان محمد الرسول۔ یہ مختصراً سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کبھی یہ الفاظ محمد الرسول اللہ پڑھے جاتے ہیں، کبھی یہ الفاظ محمد الرسول اللہ پڑھے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا اپنا موقع ہے، محمد الرسول اللہ کا اپنا موقع ہے۔ تو اس لیے یہاں جو میں نے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول، یہاں بھی ان داخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، اور سب سے اہم ستون کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار ہے زبان سے۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک کلمہ شہادت کا اقرار ہے، ایک کلمہ شہادت کا تصدیق ہے۔
اقرار زبان سے ہوتا ہے، تصدیق دل سے ہے۔ زبان سے ہو تو اس کو اسلام بولتے ہیں، دل سے ہو تو اس کو ایمان بولتے ہیں۔ اگر دل میں تصدیق ہے کہ بالکل اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، میرے اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، تو یہ ایمان کہلاتا ہے کہ آپ دل میں کسی قسم کی کوئی ایسے ویسے خیال بھی نہ لائے، کوئی بات بھی نہ لائے، بالکل 100% آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہو کہ واقعی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور میرا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے دل سے۔ یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، بندوں کو کچھ پتہ نہیں۔ بندوں کو جب پتہ چلے گا آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں، آپ کی زبان کے اقرار سے پتہ چلے گا۔ جب آپ زبان سے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ تو حضور سے نے فرمایا کہ پہلے بنیاد ستون دین اسلام کا زبان سے اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بنیادی ستون ہے، بنیاد بیج کا۔ اور اس کے 4 کونے ہوتے ہیں، ایک کونے میں نماز، دوسرے میں زکوٰۃ، تیسرے میں روزہ، چوتھے میں حج۔ یہ عمارت اسلام کی ان 5 چیزوں پر قائم ہے۔ جس طرف سے بھی جو بھی چیز کمزور ہو گیا، کمی آئے گی، اس طرف کی عمارت گویا اس طرف کا سائڈ گر رہا ہے یا گر چکا ہے۔ جس کی نماز نہیں ہے، نماز والی ستون پہ فرق آ رہا ہے۔ جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو اس ستون میں فرق آ رہا ہے۔ اور جس پہ روزے عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، حالت اقامت میں ہے، مسافر نہیں ہے، یہ تقریباً چند شرائط ہے اس کے، اور پھر بھی رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے تو اس ستون پہ فرق آ کر اس کا عمارت اسلام کا گر رہا ہے۔ اور چوتھا ستون جو چوتھے کونے پر ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت کسی کو دی ہے کہ وہ حج کے لیے جا کر واپس بھی آ جائے، حج کے سفر میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کے لیے جا کر بچوں کے لیے اتنا چھوڑے کہ بچے کسی کے سامنے بھکاری نہ بنے، مانگتے ہوئے نہ پھرے، تو جانے اور آنے تک بچوں کے اخراجات برابر ہو اور راستے میں بھی تیرے اخراجات بھی برابر ہو، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا، دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کے 8ویں رکوع کی بالکل پہلی آیت، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے ایام معلوم ہیں، شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے 10 دن، 2 مہینے 10 دن حج کے دن کہلاتے ہیں۔ جس پر حج فرض ہو، دوران سفر کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، فسق کی باتیں نہ کرے، فسق و فجور کی، اسی طریقے سے بے حیائی کے کام نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آگے فرمایا وَتَزَوَّدُ، یمن والے کیا کرتے تھے؟ وہ حج کے لیے روانہ ہوتے کہتے تھے ہم متوکلین لوگ، توکل والے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ہم اپنی جیبوں کو نہیں دیکھتے، اللہ پر بھروسے کو دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں مسئلہ ان کا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یمن والے کہتے تھے ہم صاحب توکل ہیں، ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے توکل پر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب روانہ ہو جاتے اور پھر راستے میں بھوک تنگ کرنے کی بھی تو ظالم چیز ہے نا، ظالم چیز ہے۔ بھوک جب لگ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے انسان پانی کی گہرائی میں ہے۔ اب جب راستے میں بھوک نے ستانا شروع کیا تو پھر دروازوں پر جا کر دروازے لوگوں کی کٹکھٹاتے، کسی گاؤں میں پہنچے کہ شاید ہم بھی متوکلین ہیں، یمن سے چلے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس تھے، ختم ہو گئے یا تھوڑی لے کر ہم آئے تھے، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ وہ حج کا جو لطف ہوتا تھا، پرہیزگاری کا، تقویٰ کا، وہ ختم ہو۔ یہ مانگنا جو ہے یہ انسان کی عزت نفس کو اتنا مجروح کر دیتا ہے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔
بیکاری بن کر جاتے تھے اور پھر حج ایسا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا اسی آیت میں کہ دیکھو یہ کوئی توکل نہیں ہے, یہ کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا حج نہیں ہے. نہ اللہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتے کہ تم اس طرح کوئی حج کرو. وَتَزَوَّدُوا, جب بھی حج کے سفر کے لیے نکلو زاد راہ لے لیا کرو. سفر حج کے جتنی ضرورتیں ہیں وہ لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور جب انسان کے پاس سفر حج کے اپنے پیسے موجود ہو, اس سے تقویٰ قائم رہتا ہے. تقویٰ قائم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زاد راہ کے ساتھ سب سے اہم چیز تقویٰ ہے, اور تقویٰ زاد راہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ نہ کیا کر, یہ لے تو اس نے فرمایا ان استطعت الیہ سبیلا. قرآن میں بھی یہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ان لوگوں پہ حج فرض ہے جو حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ چار چیزیں. تو اس وقت میرے محترم دوستو دو ستون ہمارے سامنے متوجہ ہو رہے ہیں. فرض نماز کے بعد حج بیت اللہ تو آگے چل کر اس کے ایام آئیں گے. اس وقت دو چیزیں ہیں بنیادی جو ہمارے سامنے ہیں. ایک زکوٰۃ ہے, ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں. الحمدللہ ایک جمعہ تو آج کا ہے, آنے والا جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا. اس کے بعد جو جمعے آئیں گے وہ رمضان المبارک کے جمعے ہیں. شعبان کا صرف ایک جمعہ باقی ہے, ایک آج کا ہے, ایک اس کے بعد آنے والا جمعہ. یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. اور امید ہے کہ آنے والے, ایک تو کل ہفتہ ہے, آنے والے ہفتے کے دن گزرنے کے بعد رات کو تراویح انشاءاللہ کسی حد تک یقینی ہے, یعنی اتوار کا پہلا روز ایک امید ہے. آنے والے اتوار کل پرسوں ہے, یہ نہیں آنے والے. تو اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے چند عمومی باتیں میں عرض کر دوں. تفصیلات تو بہت ہیں. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اس سے غافل ہیں, غفلت میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی. بھئی اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہمیں جو دی ہے اسی میں ہماری آزمائش امتحان ہے. ایک حدیث قدسی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے سے عرض کریں گے, اے میرا بندہ, اے میرے بندے, میں بیمار تھا تو میری مزاج کرسی کو نہیں آیا, میں تنگ دست تھا تو نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے, تجھے تو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی, نہ تو بیمار ہوتا ہے نہ کہیں تنگ دستی تجھ پر آتی ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے, میرا فلاں بندہ تنگ دست تھا, اگر تو اس کے ساتھ تعاون کر لیتا یہ ایسا تھا جیسے تو میرے ساتھ تعاون کر رہا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر اس کو تو پانی پلاتا یہ ایسا تھا جیسے تو مجھے پانی پلا رہا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کچھ کھانا کھلا دیتا یہ ایسا تھا جیسے تو مجھے کھانا کھلا رہا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی مزاج پرسی کر لیتا, اس کا حال پوچھ لیتا, یہ ایسا تھا جیسے تو میرے, یعنی اللہ کے مزاج پرسی کر رہا. تو اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک تعاون ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. ایک ہے قرض حسنا, ایک ہے قرض پسنا. آج کل ہمارے جتنے قرض ہم لوگوں کو لیتے ہیں یہ سب قرض پسنا ہے. قرض حسنا وہ ہے جو شریعت کے اصول کے مطابق کوئی کسی کو قرض دے. شریعت کے اصول کیا ہے؟ یہ سورۃ بقرہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب کاتب بینکم بالعدل. اے ایمان والے, جب کوئی کسی کو قرض پیسہ دے, یہ قرآن کا حکم ہے, جب کوئی کسی کو قرضہ دے دے تو سب سے پہلے کام یہ کرے کہ قرضہ لکھ لے. کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ دے رہا ہے, کسی تحریر میں لے, اور لکھنے والا عادل ہو, اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کرے. جس طرح ہمارے عدالتوں میں عرض نویس جو بیٹھے ہیں لکھنے والے, اللہ ان کی شرط سے حفاظت کرنا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی عرض نویس ہو, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ان کی شرط سے اللہ حفاظت کرنا.
کوئی بندہ جاتا ہے جی میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ اسٹامپ پیپر پر لکھ دیں. یہ خدا کے بندے تو 3 سے کم لکھتے ہی نہیں. ارے تو ایک بہت ہی ذمہ داری کے مقام پہ ہے، تو 1 لکھ لے 2 لکھ لے، وہ غصے میں ہے، کوئی واپسی کا راستہ تو چھوڑ دے. یہ خدا کے بندے، یہ اجنبیس، یہ کچہریوں میں جو بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے کم کوئی طلاق لکھے تو وہ طلاق ہوتا ہی نہیں ہے. بعد میں جب وہ شوہر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر مارا مارا کرتا ہے. جی غصے میں آ کر میں نے طلاق دی. یہ کہتا ہوں پھر پیار میں طلاق نہیں دیتا. بیوی سے خوش ہو، محبت میں آئے، بیوی سے کہو تو میں تم سے راضی ہوں، جا میں تجھے طلاق. ایسا کوئی کرتا ہے تو ہے غصے کا چیز. یہ عرض نویس اس موقع پر اس کی طلاق کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ میاں 1 سے بھی وہی کام ہو جاتے جو تو چاہتا ہے، 2 سے بھی ہو جاتے جو تو چاہتا ہے، 3 لکھنا ضروری ہے. ان اجنبیسوں کی وجہ سے لوگوں کی گھروں کا بیڑا بن گیا. میاں بیوی کے محبتوں کے جنازے نکلتے. یہ اگر سوچ سمجھ کے ساتھ تحریر لکھتے، عدل کے ساتھ لکھتے، انصاف کے ساتھ لکھتے، کتنے گھر تباہی سے بچ جاتے. یہ 3 سے کم تو لکھتے ہی نہیں. اللہ کی بندے، اللہ ان کو ہدایت دے. تو اس لیے اللہ فرماتے کوئی قرضہ کسی کو دے سب سے پہلے اس کو لکھ لے تحریری شکل میں. نمبر 2 لکھنے والا عاجل ہو، نام نہاد قسم کا عرض نویس نہ ہو، اپنی طرف سے اس میں باتیں ملائے. نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں اس پر گواہ بھی مقرر کرو، 2 گواہ رکھو. نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں نیٹے بھی مقرر کر دو، الی اجل مسمى. بھئی یہ قرض میں تجھے دے رہا ہوں، مہینے کے بعد لوٹاؤ گے، 2 مہینے کے بعد لوٹاؤ گے، کب لوٹاؤ گے یہ لکھ لو. ہمیں سے ہی کرتے تو پرواہ نہ کہ عزیز قریب نہیں دے گیا بس وقت کم وہ اس کے اسے لکھل وہ کم نہیں بس وہی بس وہاں سے الا کرابه كليرا اچھا سره اوس په درو بیا به کراکټ بیا ولي باغه بس کې ما قرض دي خاص به اوس نورات تفقنا القران چې کوم الله پاک اصول شو ولي تبغى اصول نو لاري خپل یو دغه شي شاوي چې پروانه کې دا رابط خیر دی بیا په سیګرزه دا خو قرضه حسنه نسبه دا خو قرضه پسنسوا وسن په سیګر. آج کل ہمارے سب قرضے حسنہ کوئی نہیں، سب پسند ہے. ٹھیک ہے دے دو یار، دے دے گا، دے دے گا. قرآن اصول ہے 4 شرائط کے ساتھ کسی کو قرض دے دیا کرو. ہم لوگ شرم کی وجہ سے شرم، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، ہم شرماتے. اس لیے تو ہمارے معاملات بگڑ گئے. قرآن اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ گئے ہیں. نہ وہ قرض جو دیے ہیں وہ قرضہ واپس ملتا ہے، اور پھر مارے پٹتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کلمہ ہے. تو یہ زکوٰۃ بھی اسلام کے ایک بنیادی ستون میں سے ایک ستون. قرآن مجید میں اللہ ولا يحسبن الذين، وہ لوگ گمان نہ کرے جو بخل سے کام لیتے. اللہ فرماتے اتنے مال میں سے میرے نام پہ دو، یہ نہیں دیتے. یہ گمان نہ کرے کہ یہ کام ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ کام جو اپنے مال میں اللہ کا حق نہیں نکالتے زکوٰۃ کی شکل میں، بل هو شر لهم، بلکہ یہ کام ان کے لیے بےخیری کا باعث ہے، شر. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قیامت کے دن اس مال کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. دنیا میں اللہ کے حکم تو پورا نہیں کر رہے تھے، مال کی مزے لے رہے تھے، لے لو. دوسرے مقام فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو مال کو جمع کرتے اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ اس
مال کو ایک فنخار زہریلی سانپ کی شکل بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور وہ مال جو زہریلی سانپ کی شکل میں ہوگا وہ اس کے پیشانی پر ڈسے گا. یہ کہے گا بھائی کیا جرم کیا ہے، کیوں ڈستے ہو؟ انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، تمہارا مال ہوں جو دنیا میں تم نے اپنے سینے سے لگا کے چپٹا کر رکھا تھا، اللہ کا حق بھی تو اس میں سے نہیں نکالتا تھا. کیا ہو گیا تجھے؟ اب تو گھبرا رہا ہے، اب تو پریشان ہو رہا ہے. انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. پیشانی کو داغا جائے گا، دونوں اطراف کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا. اس لیے کہ سب سے پہلے کوئی مانگنے والا جو آتا ہے بل کہاں پڑتے ہیں؟ ہاں وسرا چندی ترش. سب سے پہلے جو کوئی مانگنے والا ہے پیشانی پہ آسار نظر آ، اور اس کے بعد کبھی اس سے دائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں. دوسری دفعہ اس مقامات کو داغا جائے گا، اور پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ اس سے رخ ہی پلٹ دیتے، پیٹ کر دیتے. وظہور، آخر میں اس کی پشتوں کو داغا جائے گا. یہ 3 مقامات ہوتے ہیں دنیا میں. غرور سے کبھی پیشانی پر بل پڑتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی پیٹ کر لیتے اس کی طرف. اور قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حضور سے کیا فرمائے؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقہ، ان لوگوں کی مال سے زکات لے لیا کرو. تطہرہم وتزکیہم، 2 الفاظ ہیں، ان کو پاک کرو اور ان کی تزکیہ کرو. تطہرہم وتزکیہم، 2 الفاظ آئے جن کی مال میں سے زکات نکل جائے. قرآن کہتے تطہرہم وتزکیہم. تطہرہم، اس سے مال صاف ہو جاتا ہے، وتزکیہم، اس سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے. تطہرہم کا ضمیر مال کی طرف راجع، وتزکیہم کا ضمیر انسان کی دل کی طرف راجع، کہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے، انسان کا بدن بھی بخل، حرص، لالچ سے پاک ہو جاتا ہے. وصلی علیہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں ان کے حق میں آپ دعا بھی کر لیا کرتے. کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو چاہتا ہے؟ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں رہتا ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کے حکم زکات کو پورا کرتا ہے. ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب آپ کی دعا آپ کی امت کے لیے باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے، باعث چین ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اہم ترین فرض ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، حضرت میرے پاس ایک مکان کی زمین تھی، وہ میں نے فروخت کر دی، اب اس مال کو کیا کروں؟ فرمایا زکات نکال دی. کہا میرے نے زکات نکال دی. فرمایا اس کو کسی مٹکے میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دو. یہ ابھی جو مٹکوں میں کہیں خزانے ملتا ہے پرانے گھروں میں یا پرانی جگہوں پر، یہ اس طریقے سے لوگوں کا بینکی مٹکے ہوتے تھے، اس میں سونے جواہرات روپے، کاغذوں کے روپے تھے نہیں، یہ تو دینار اور درہم ہوتے تھے سونے اور چاندی کی شکل میں. یہی لوگ اس میں اپنے معاملات طے کرتے تھے، اور جو زیادہ ہوتا تو مٹکوں میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ زمین کے نیچے دبا لیتے. پھر کبھی اس کے ذہن سے بھی نکل جاتا اور بچوں سے بھی رہ جاتا، پھر کدائی میں کسی کو کہاں ملتا ہے کسی کو کہاں. یہ وہی مال ہوتا ہے. فرمائے اس کو کسی مٹکے میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ دبا دو تاکہ ضرورت کے وقت تیرا کام آئے. تو اس نے کہا یا میرے خزانہ نہیں ہوگا؟ فرمایا سن لو، جس مال کا زکات نکل جائے وہ کنز میں پھر نہیں آتا، وہ خزانے میں نہیں آتا جس مال کا زکات نکل جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور میں اس میں سے زکات نکالوں، مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا مال ہے، اس لیے کہ اس کا زکات نکل چکا ہے، اب پاک صاف ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں جو ہے آپ کوشش کیا کریں، اس کے 4-5 برتن اس کے جو ہے نا نصاب سونا ہے
اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے 7.5 تولہ پرانے حساب سے اور نئے حساب سے تقریباً 87.5 گرام اگر سونا ہے، چاندی 52.5 تولہ یا پھر 613 گرام کے حساب سے. اسی طرح ضرورت سے زائد کسی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، یعنی سال بھی اس پر گزر جائے، سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپیہ ہے، ان سب کے زکوٰۃ کے اوپر. مالی تجارت کا آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ 52.5 تولہ چاندی یا 613 گرام چاندی کی برابر مال تجارت ہے، اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. مخلوط مال، کسی کے پاس تولہ سونا ہے، تولہ چاندی ہے، کوئی 8-10-20 ہزار روپے نقد ہے، اسی طریقے سے تو اس کو ایک نصاب پر لے آؤ. اور علماء نے لکھا سب سے بہترین نصاب پہ چاندی کے نصاب ہے، اس پر لے آؤ. اگر اس پر آ کر 52.5 تولہ یا 613 گرام بن جاتے ہیں پھر زکوٰۃ فرض ہے. اس کو مخلوط کرو، ایک ایک چیز کے حساب کر کے زکوٰۃ نکالا کرے. زکوٰۃ جو ہے وہ قیمت فروخت پر ہے، خرید پر نہیں. آپ نے جس قیمت پر وہ چیز خریدا ہے، مثلا ایک چیز آپ نے خریدا ہے 100 روپے کا، اس کو آپ کم از کم کتنے کا فروخت کرتے ہو؟ 610 تک. یعنی 100 کا آپ نے خریدا ہے، 150 آپ کہتے چلتے چلتے آخر میں کتنے کا دو گے؟ 110 تک. تو آپ نے زکوٰۃ 100 کا نہیں نکالنا ہے، 110 کا نکالنا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں کس طرح، پھر قیمت خرید پر زکوٰۃ نکالے. 100 تو ہے نا کم از کم، پھر وہی حساب کرنے پڑے. اور کوشش یہ کریں کہ ایک ایک چیز کا حساب ہو. لیکن اگر کسی کے ساتھ چھوٹی چیز، چمکا چیز ہے، کسی کے پاس چھوٹی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا حساب کیسے کرے، اور جب دکان کے خانے میں پڑے ہیں تو پھر آپ اس طرح حساب کریں. کوئی گاہک آ جائے مجھ سے یہ کہے اس خانے میں جو مال ہے کتنے کا دو گے، میں کہہ دوں گا کہ یہ تمام کے تمام میں 5,000 روپے کا آپ کو دے دیتا ہوں. حساب نہیں ہو سکتی چھوٹی چیزیں، تو پھر آپ 5,000 روپے زکوٰۃ میں حساب کریں. اگر بڑی چیزیں ہیں اس کو حساب کرنا ہے، آپ نے ایک ایک چیز کا حساب کر کے دیں. اچھا، گھر میں سب کا حساب اکٹھا نہیں رکھنا. والد ہے، والدہ ہے، بہن بھائی ہے، میاں بیوی ہے، ہر ایک کا حساب الگ الگ ہے. وہ ایک لکھا کہ صاحب میری بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی کے پاس 7 تولے سونے. ان سب کو جب یہ رات کی گزشتہ رات نے فون کیا تھا تو سب کو جمع کر کے میں نے کہا خدا کے بندے تم الگ الگ ملکیت کو ایک جگہ کیوں لاتے؟ اگر بیٹیاں ہیں ہر کے پاس الگ الگ 5 تولے 6 تولے، بیٹا ہے، بہو ہے، گھر والی ہے، والدہ ہے، الگ الگ ہے، تو وہ الگ الگ مالک ہے، اس کو اکٹھے نہیں کرنا ہے. اس میں دیکھا جائے وہ صاحب حساب بنتے ہیں. سال کے گزرنے میں شرط ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، مثلا آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان کو اور آپ کے پاس مال آیا 29 یا 30 شعبان کو، تو اب 30 اور 29 شعبان پہ تو 1 دن یا 2 دن گزرے ہیں، باقی مال پہ آپ کے 1 رمضان کو سال گزر جائے گا. تو نہیں، چونکہ ابھی تک آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا اس لیے کل کے حساب ہوگا. یہ 2 دن والا بھی ایسے شمار ہوگا کہ اس میں بھی سال گزر چکا ہے. گھر والی کا جو سونا اس کو والدین کی طرف سے ملتا ہے یا شوہر کے گھر والوں کو، اس کا تملیغ کیجیے کہ مالک کون ہے. کسی بس بیوی کو دے وہ استعمال کر رہے. اچھا، بیوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ فروخت کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہے؟ نہیں جی، اختیار تو نہیں ہے، پھر تو بیوی مالک نہیں ہے. اس کی مالک معلوم کرو کہ کون ہے. جو مالک ہے زکوٰۃ اس پہ فرض ہے. اگر گھر والی کو دیا ہے، اختیار بھی ہے کہ اگر فروخت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اب وہ بیوی اس کی مالک ہے، وہ زکوٰۃ نکالے گی. اگر تملیغ نہیں ہے صرف پہنے کے لیے، پھر اس کا مالک معلوم کرو کہ کون ہے. اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، اگر کسی کے پاس یہ اثر ہے، نقد پیسہ، سونا چاندی، یہ اثر ہے. باقی ضرورت کی جتنی چیزیں، گاڑیاں ہیں قیمتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی ہیں، بنگلے ہیں، رہائش کی جگہ لاکھوں کروڑوں کی ہے، یا اسی طریقے سے مشینریاں ہیں آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کی، اوٹر ہے، عمارت ہے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے رکشا ہے، اس پہ آمدنی ہو رہی ہے، ٹرک ہے وہ بھی آمدنی پہ ہے، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، صرف آمدنی پہ زکوٰۃ ہے. وہ بھی سال کے بعد جو جمع ہے، خواہ کروڑوں میں کیوں. یہ آج کل پلاٹینیم، یہ سفید سونے جس کو بولتے ہیں،
اگر یہ کروڑوں میں بھی ہو، چونکہ اس وقت یہ چیز نہیں تھی نصاب میں، لہٰذا اگر تجارت کے لیے نہ ہو تو پھر اس پہ زکات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پلاٹ وغیرہ ہے، گھر ہے، ایک گھر ہے دوسرا لیا ہے بچوں کے لیے، یہ ہے کہ فروخت نہیں کر رہے ہیں تو اس پہ بھی زکات نہیں ہے۔ اگر بچوں کے لیے ہے، پلاٹ ہے، ایک تو اپنا گھر ہے آپ نے لیا ہے، ایک اور پلاٹ لیا ہے، اور نیت آپ کی یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے میں نے خریدا ہے، وقت ملے تو اس پر گھر بنا کر بچوں کو دے دوں گا تو اس پر بھی زکات نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں نے پلاٹ خریدے، اچھی قیمت مل جائے گی تو میں فروخت کر دوں گا، اب جو مارکیٹ اس وقت قیمت ہے اس پلاٹ پہ زکات پہ فرض ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے میں نے مسائل ذکر کیے، اس میں جو باریکیاں ہیں وہ آپ کسی اچھے مفتی سے راہ گزر سے، ایک ہمارے ملک میں مفتی بہت ہے، ایک ڈاکٹر بہت ہے، آپ کسی سے کوئی دوا پوچھو وہ فوراً کوئی نہ کوئی گولی دے کہ یہ میں نے کھایا تھا بہت بہترین، بھائی یہ گولی اس کی مزاج کو تو ٹھیک ہے، تمہاری مزاج کو لگے کہ نہ لگے، ڈاکٹر سے پوچھو۔ مسئلہ کوئی مجھ سے پوچھنے آئے گا کوئی میرے ساتھ، جی اس کے جواب سے کہتی میں نے مولوی صاحب سے پوچھے، آپ سے نہیں، آپ سن لینا، مولوی صاحب جواب دے گا، آپ بھی سن لیں میں بھی سن لیتا ہوں، تو راہ چلتے آپ کو مفتی بھی بہت ملیں گے، ڈاکٹر بھی بہت ملیں گے، لیکن نہیں، ذمہ دار ڈاکٹر کے پاس جانے، ذمہ دار مفتی سے مسئلہ پوچھنے۔ اللہ علیہ کی توفیق۔